بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاندنی رات میں دراب میرے سامنے بیٹھا ہمیشہ کی طرح مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسے ہی غصے سے دیکھتے رہنا تھا تو پھر مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس کی غصیلی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا، تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ یہ سب کام چھوڑ دو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے منت بھرے لہجے سے کہا۔ وہ مجھے بار بار منع کر کے تھک چکا تھا، اس لیے اس بار منت کرنے لگا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ ہمارا خاندانی کام ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، اگر چھوڑ دوں گی تو پھر کھاؤں گی کہاں سے؟ اس کے سنجیدہ لہجے کو محسوس کر کے میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا، اپنے باپ سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ کام کرے، پیسہ کما کر لائے؟ تمہارے بہن بھائی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے والدین کی ذمہ داری ہے۔ دراب نے غصے سے کہا، تمہیں علم تو ہے کہ ابا تو سارا دن نشے کی حالت میں چارپائی پر پڑا رہتا ہے، اماں پہلے سے بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ ان حالات میں اگر میں بھی گھر بیٹھ جاؤں تو پھر چھوٹے بہن بھائیوں سمیت بھوکے ہی رہنا پڑے گا۔ تم خود ہی بتاؤ کہ ان حالات میں مجھے اماں کا ساتھ دینا چاہیے یا تمہارے کہنے پر گھر بیٹھ جاؤں؟ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں نے بھی انتہائی غصے سے کہا، ناچ گانے کے علاوہ تم کوئی اور کام نہیں کر سکتی؟ اب کی بار اس کے لہجے میں بے بسی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مجھے کام کرنے سے نہیں روک رہا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ میں کوئی اور کام کروں، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میری بستی کی سب عورتیں شادی بیاہ کے موقع پر گانے گاتی اور ڈانس کرتی تھی۔ اس خوشی کے موقع پر لوگ پیسے کی نمائش کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چند پیسے مل جاتے تھے اور ساتھ میں بچا کچا کھانا بھی۔ ابا کام تو کوئی نہ کرتا تھا، لیکن اپنے نشے کے لیے اماں سے پیسے مانگتا تھا۔ نہ ملنے پر تیش کے عالم میں نہ صرف اماں بلکہ بچوں کو بھی بری طرح سے پیٹتا تھا۔ ساری بستی ابا کا شور سن کر ہماری جھونپڑی کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، لیکن ابا کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اماں کو ابا کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ پیسے رکھنے پڑتے، ورنہ گھر میں نیا تماشا کھڑا ہو جاتا تھا۔ اپنے خوبصورت ہاتھوں پر لگے ہوئے مہندی کے ڈیزائن پر میں نے اپنی نظریں جمائے ہوئی تھی۔ دراب کی نظروں کی تپش مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے یہ کام چھوڑنے کے لیے کہتا تھا، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی وجہ سے مجبور تھی، انہیں بھوکا مرتے ہوئے نہ دیکھ سکتی تھی۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اماں کی آنکھ کھل جائے اور مجھے جھونپڑی میں نہ پا کر وہ پریشان ہو جائے۔ اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے میں نے کہا، کل بھی تمہارا انتظار کروں گا، تم ضرور آنا۔ دراب نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کل تو میں اماں کے ساتھ ایک فنکشن پر جا رہی ہوں، نہیں آ سکوں گی۔ سر جھکا کر میں نے دھیمے لہجے سے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر واپسی کے راستے پر چل پڑی۔ جھونپڑی کے دروازے پر رک کر میں نے اندر جھانک کر دیکھا، سب سو رہے تھے، جس پر میں نے شکر ادا کیا اور محتاط قدم اٹھاتی اپنی چارپائی کے قریب پہنچ گئی۔ بستر پر لیٹ کر میں دراب کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ شہر میں شادی کے کسی فنکشن پر اس نے مجھے دیکھا تھا اور پھر میرا پیچھا کرتے ہوئے میری بستی تک آ پہنچا۔ میں جب بھی اماں کے ساتھ کسی فنکشن پر گانا گانے کے لیے جاتی تو وہ وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ میرے لیے یہ بہت حیرت انگیز تھا کہ شہر میں ہونے والی ہر شادی پر اس کی موجودگی ضروری تھی۔ جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ وہ ہر شادی پر صرف میرے لیے آتا ہے، کیونکہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر میری طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی نظروں کی تپش سے مجھے بہت بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک دن موقع پا کر اس نے مجھے اپنے جذبات سے آگاہ کیا، جو میرے لیے بہت عجیب تھے، کیونکہ میں نے آج تک صرف مردوں کی ہوس بھری نظریں ہی دیکھی تھی، لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے محبت اور عزت تھی۔ ان جذبوں سے میں نا آشنا تھی۔ مجھے اماں نے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ خود کو مردوں سے دور رکھنا، کسی مرد سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرنی، ورنہ یہ بھیڑیے نما انسان کسی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ لیکن دراب سب سے مختلف تھا۔ وہ چاہتا تھا میں اماں اور بستی کی دوسری خواتین کے ساتھ شادی کی محفل پر نہ جایا کروں، لیکن سب خواتین مجھے ساتھ لے کر جانا ضروری سمجھتی تھیں، کیونکہ میں نہ صرف خوبصورت اور جوان تھی بلکہ میری آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہر فنکشن پر لوگ مجھ سے بار بار گانے کی فرمائش کرتے تھے، میری وجہ سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اماں کے ساتھ شادی کے فنکشن پر جانا پڑتا تھا۔ یہی بات تو دراب کو پسند نہ تھی۔ وہ جس فنکشن پر بھی مجھے ملتا اسی بات پر اصرار کرتا تھا کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ میں ہمیشہ اس سے سمجھاتی تھی کہ میں بہت مجبور ہوں، لیکن وہ میری کوئی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔
موسمی بخار کی وجہ سے چند دن میں اماں کے ساتھ نہ جا سکی، تو ایک دن حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ آدھی رات کا وقت تھا، جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی تھی۔ آنکھیں کھول کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ ابا نہ جانے کس وقت آیا تھا اور اب نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ اماں کا بستر خالی تھا، ابھی تک واپس نہ آئی تھی۔ مجھے اپنے دائیں طرف کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو نگاہ پلٹنا ہی بھول گئی، کیونکہ میرے سامنے دراب کھڑا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی سو رہے تھے۔ ابا کی طرف دیکھتے ہوئے میں خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ اگر ان کی آنکھ کھل جاتی اور وہ کسی اجنبی نوجوان کو میرے قریب کھڑے دیکھ لیتے تو قیامت آ جاتی۔ وہ نہ جانے کیا سمجھتے اور پھر اپنے غصے پر شور مچا کر پوری بستی کو اکٹھا کر لیتے۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ آہستہ آواز سے میں نے دراب سے پوچھا۔ بہت دنوں سے تمہیں نہ دیکھا تھا، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں تک آ گیا ہوں۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دراب نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میری صحت ٹھیک نہ تھی، اس لیے میں نے کام سے چھٹی کر لی۔ اس کا اظہار محبت سننے کے بعد بھی میرا خوف کم نہ ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا۔ تم بالکل بھی فکر مند نہ ہو، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بس تم جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ، مجھے تسلی دیتے ہوئے اس نے کہا، اور جیب سے ایک سرخ رنگ کی بوتل نکال کر میری طرف بڑھائی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ ایک دوا ہے، اسے پینے سے تم بہت بہتر ہو جاؤ گی، بلکہ بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ دراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے وہ بوتل پکڑ لی اور اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دی۔ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اماں کسی وقت بھی واپس آ سکتی ہیں۔ میں نے گھبراتے ہوئے لہجے سے کہا، میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو اور اپنا خیال رکھو، میں کل پھر تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ دراب نے ایک بار پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر کہ وہ کل پھر آئے گا میں پریشان ہو گئی تھی۔ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کیا، تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی تمہیں دیکھ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم سب کو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تم ابا کو تو اچھی طرح سے جانتے ہو، چھوٹی سی بات کو بھی کتنا بڑھا دیتے ہیں۔ اسے منع کرتے ہوئے میں نے کہا، میں کسی سے نہیں ڈرتا اور تم تسلی رکھو، کسی کی نظروں کے سامنے بھی نہیں آؤں گا۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ میری وجہ سے تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میرے منع کرنے پر دراب کو غصہ آ گیا تھا اور اس نے انتہائی تلخ لہجے سے کہا اور پھر تیزی سے جھونپڑی کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا، شکر تھا کہ ابا بھی سو رہے تھے اور باقی بہن بھائی بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ دراب نے سرخ رنگ کی بوتل میں جو پانی دیا تھا وہ میں نے پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر سے باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بستی کی جو خواتین شادی کے فنکشن پر گئی ہوئی تھی وہ واپس آ گئی تھی۔ آج اماں نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ اماں جھونپڑی میں داخل ہوئی تو بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے دیکھتے ہی اماں نے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، سو رہی تھی، اچانک ہی آنکھ کھل گئی تھی، اب دوبارہ سونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اماں کے فکر مندانہ انداز پر میں نے جلدی سے جواب دیا، اچھا ہوا آج میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لے کر گئی تھی، تمہاری صحت پہلے ہی ٹھیک نہ تھی، تم بہت زیادہ تھک جاتی۔ چھوٹی بہن کے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹتے ہوئے اماں نے کہا، آج آپ نے بہت دیر کر دی، اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے اب تک سب عورتیں کیوں نہیں واپس آئیں۔ میرے ذہن میں بہت سارے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے فکر مندی سے کہا، آج بہت بڑا فنکشن تھا، شہر کے ایک امیر بزنس مین کے بیٹے کی شادی تھی، ان کے مہمان بھی بہت زیادہ تھے۔ امیر لوگوں کے پاس تو اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں، انہیں دیر ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، یہ مسئلہ تو ہم جیسے غریب لوگوں کا ہوتا ہے۔ اماں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے وہ بہت تھک چکی تھی، اس لیے مایوسی کی باتیں کر رہی تھی۔ ابا تو معمول کے مطابق دن چڑھے تک سوتے رہے اور پھر اماں سے پیسے لے کر گھر سے باہر چلے گئے۔ آج میری طبیعت بہت بہتر تھی، لیکن اماں کی صحت مجھے خراب لگ رہی تھی، شاید انہیں کل کی تھکاوٹ تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ آج اماں نے کام پر نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ خود کو بہتر محسوس نہ کر رہی تھی۔ بستی کی خواتین کے ساتھ میں جانا چاہتی تھی، لیکن اماں نے مجھے بھی منع کر دیا اور چاہتی تھی کہ میں کچھ دن مکمل طور پر آرام کروں، ایسا نہ ہو کہ تھکاوٹ کی وجہ سے دوبارہ بخار ہو جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اماں کی بات ماننا پڑی تھی۔
رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور مجھے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ اگر آج رات بھی دراب جھونپڑی میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ کل تو اماں موجود ہی نہ تھی اور ابا نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے، اس لیے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ آج تو اماں بھی گھر پر ہی موجود تھیں۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ وہ نہ آئے۔ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ۔ اماں نے مجھے خاموش اور پریشان دیکھ کر پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے میں نے کہا، تم بہت خاموش اور مسلسل سوچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں کی بھی کیا زندگی ہے، کھانے پینے کے علاوہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے دکھی لہجے سے کہا، فضول خیالات کو ذہن میں مت لایا کرو، تمہاری صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے بستر پر لیٹ کر بھی نیند آ رہی تھی، صرف ایک ہی بات کی فکر تھی کہ اگر دراب آ گیا اور اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے اماں کی طرف سے تھی، کیونکہ وہ تو ذرا سے شور پر بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ دراب جھونپڑی میں داخل ہوتا اور مجھ سے باتیں کرتا تو اماں کو پتہ نہ چلتا۔ کروٹیں بدل بدل کر میں تھک چکی تھی اور میرا سر بھی شدید درد کر رہا تھا۔ اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دراب میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ انداز سے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے جھونپڑی سے باہر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی بات ماننا پڑی اور محتاط قدموں سے میں جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ چاندنی رات نہ تھی بلکہ بہت اندھیری رات تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور دراب کے پیچھے چلتے ہوئے میں اپنی جھونپڑی کی پچھلی طرف آ گئی۔ یہاں پر مٹی کا ایک ٹیلا تھا جس پر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مت آنا، پھر تم کیوں آئے ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے غصے سے کہا، تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں خوش ہونا چاہیے، اعتراض کس بات کا ہے؟ میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو؟ اگر رات کے اس وقت مجھے اور تمہیں کوئی دیکھ لے تو صبح ہم دونوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ ہوگی۔ تم تو شاید یہاں سے بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچا لو، لیکن یہ بستی اور یہاں کے رہنے والے لوگ میرا نہ جانے کیا حشر کریں گے، موت سے کم کی سزا ہرگز نہ دیں گے۔ اپنی بستی کے رسم و رواج کے حوالے سے اسے ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا اور اس بستی کے لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے خوفزدہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے دراب نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن میں بہت گھبرا رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں جلد ہی اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئی۔ یہ سچ تھا کہ مجھے بھی دراب بہت اچھا لگتا تھا، لیکن وہ مجھے ہمیشہ یہاں سے دور لے جانے کی باتیں کرتا تھا جو کہ مجھے پسند نہ آتی تھی۔ میں چاہتی تھی جب تک میرے چھوٹے بہن بھائی سمجھدار نہ ہو جائیں اور میرے بھائی کوئی کام نہ کرنے لگیں، میں اماں کو چھوڑ کر نہ جاؤں، کیونکہ اماں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس عمر میں انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن شاید آرام ان کے نصیب میں لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے اماں اور بستی کی خواتین کے ساتھ دوبارہ کام پر جانا شروع کر دیا تھا، جس پر دراب مجھ سے سخت ناراض تھا، لیکن میں نے اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس کی بات مانتے ہوئے میں نے کام نہ کیا تو گھر کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہم دونوں جھونپڑی کے پچھلی طرف مٹی کے ٹیلے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے ارد گرد بھی گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، لیکن دراب کو ایسی کوئی فکر نہ تھی۔ انتہائی مطمئن انداز سے بیٹھ کر باتیں کرتا تھا۔ مجھے اس کو اطمینان کے ساتھ دیکھ کر بہت حیرت ہوتی تھی۔ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا باپ شہر کا ایک امیر آدمی ہے، میرے لیے تمہارے گھر کا خرچ اٹھانا کوئی مشکل نہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ماں سے ملنا چاہیے اور انہیں اپنی مدد کا یقین دلانا چاہیے۔ میں ان کے سامنے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ ہر بار میں اس کی مدد لینے سے انکار کر دیتی تھی، لیکن اس بار میں نے اسے اماں سے بات کرنے کے لیے کہا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اماں سے کبھی نہ ملے گا اور نہ ہی اس سے اس سلسلے میں کوئی بات کرے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا ہی نہ رہی جب دن کے وقت وہ ہماری جھونپڑی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اماں سے باتیں کرنے لگا۔
اس نے نہ صرف ہمارے گھر بلکہ ہمارے آس پاس کی بہت سی جھونپڑیوں میں راشن ڈلوا دیا تھا۔ بستی کی خواتین، مرد اور بچے اسے بہت دعائیں دے رہے تھے۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ جانے سے پہلے اس نے اماں سے کہا تھا، جس پر اماں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بہت ساری دعائیں دی۔ پھر جھونپڑی کے دروازے پر کھڑی تھی، ایک نظر میری طرف دیکھنے کے بعد وہ چلا گیا۔ مجھے یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ صرف میرے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہمیشہ سچائی دکھائی دیتی تھی۔ چند دن تو اماں نے گھر بیٹھ کر گزارا کیا، لیکن اب شاید انہیں عادت پڑ چکی تھی۔ کام کیے بغیر انہیں سکون ہی نہ ملتا تھا۔ اس لیے چند دن کے بعد ہی ایک بار پھر ہم شادی کے ایک فنکشن پر موجود تھیں۔ ابھی میں نے اونچی آواز سے گانا شروع ہی کیا تھا کہ وہ مجھے سامنے ہی کھڑا دکھائی دیا، بہت غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے میں نے ساری توجہ گانے پر لگا دی۔ جب ہم گھر واپس آئیں تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ ہماری جھونپڑی کے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اماں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا تھا اور جھونپڑی کے اندر چلی گئی تھی۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اگر بستی کا کوئی شخص اسے ہماری جھونپڑی کے قریب کھڑا دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ میں بھی جلدی سے جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے اپنے بستر پر لیٹ کر دراب کے بارے میں سوچنے لگی۔ اماں بھی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ ابا ابھی تک نہ آئے تھے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اماں گہری نیند میں جا چکی ہیں تو میں محتاط قدموں سے چلتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ دراب ابھی تک اسی جگہ پر کھڑا تھا۔ ہم دونوں جھونپڑی کے پچھلے حصے کی طرف آ گئے اور اسی ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ آج مجھے دراب کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تمہیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ انتہائی غصے سے اس نے کہا، تم خود ہی بتاؤ کہ میں اماں کو کیسے منع کرتی؟ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آج شام کو ایک فنکشن پر جانا ہے، تو پھر کیسے انکار کرتی؟ بے بسی سے میں نے کہا، تم ان سے کہہ سکتی تھی نا کہ اب تو گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، تو اب کیا ضرورت ہے یہ سب کام کرنے کی؟ میری طرف دیکھتے ہوئے دراب نے سختی سے کہا، وہ میری ماں ہے، میں اسے کسی کام سے منع نہیں کر سکتی۔ اس کے سخت لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے سر جھکا کر کہا، ایک بات اچھی طرح سے سن لو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم محفلوں میں جا کر گانے گاؤ اور لوگ تمہاری طرف گندی نظروں سے دیکھیں۔ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی ہر ضرورت کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کام نہیں کرو گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤں گا۔ انتہائی غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، میں تم سے وعدہ تو نہیں کر سکتی، لیکن میں اب کوشش کروں گی کہ اماں کو منع کر دیا کروں، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بہانہ ہی کیوں نہ بنانا پڑے۔ اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے دھیمے لہجے سے کہہ دیا تھا، بہت جلد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ میرے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی دراب دوبارہ ہمارے گھر آ پہنچا تھا۔ اماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے اماں کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیے تھے تاکہ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ خرید لیں۔ ابھی وہ اماں کے سامنے بیٹھا ہوئے باتیں کر رہا تھا جب ابا 3 اجنبی آدمیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور اماں سے اجازت لے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ ابا نے ایک ادھیڑ عمر آدمی سے اماں کا تعارف کروایا۔ اس کا نام افتخار تھا۔ ابا نے ایک بڑی رقم کے عوض میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی اماں نے اپنا سر پیٹ لیا اور انکار کر دیا تھا، جس پر ابا شدید غصے میں آ گئے اور اماں کو گالیاں دینے لگے۔ افتخار مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کھڑا ہوا اور فیصلہ کن لہجے سے کہا، اگلے جمعے کو میں مولوی لے کر آ جاؤں گا، خاموشی سے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دینا، ورنہ میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا، کیونکہ میں اس کی قیمت ادا کر چکا ہوں۔ تم نے جو قیمت دی ہے وہ تمہیں واپس دے دوں گی، لیکن اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے جیسی کسی بدمعاش کے ساتھ نہ کروں گی۔ اماں نے اس کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، تم رقم واپس کرتی ہو یا اپنی بیٹی کا نکاح کرتی ہو۔ اماں کی بات سن کر اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھ آئے ہوئے دونوں آدمیوں کے ساتھ گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اماں اور ابا کے درمیان شدید لڑائی ہوئی تھی۔ اماں میری شادی تو اتنی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کو اس شخص نے ایک بڑی رقم کا لالچ دے دیا تھا، اس لیے ابا بضد تھے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہی کریں گے۔ اماں کو طلاق کی دھمکی دے کر ابا گھر سے باہر چلے گئے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد اماں بہت خاموش اور بے بس ہو چکی تھی۔
झोंपड़ी के कोने में सर झुकाकर बैठ गई थी। मेरे जहन में बार बार दुर्राब का ख्याल आ रहा था। मैंने कभी उसके सामने इजहार मोहब्बत तो ना किया था, लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई शर्म न आ रही थी कि वो पहला शख्स था मेरी जिंदगी में आने वाला जिसने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की थी, बल्कि मेरा एहतराम भी करता था। यही वजह थी कि मैं दिल से उसे पसंद करती थी। उसके अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा भी न था। और इफ्तिखार को देखकर तो मेरा दिल बिल्कुल मुरझा गया था, क्योंकि ना वो खूबसूरत था और ना ही दुर्राब जैसे खूबसूरत दिल का मालिक था। अब मुझे बेचैनी से रात होने का इंतजार था। रात को जब सब सो गए तो मैं खामोशी से झोंपड़ी से बाहर निकल आई और उसी मट्टी के टीले पर बैठ गई। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि दुर्राब आ गया। आज तो तुम मेरा इंतजार कर रही हो, ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन यकीन मानो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। अपनी मखसूस जगह पर बैठते हुए उसने खुशी से चहकते हुए कहा, मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर मैंने उसे दिन को रूनुमा होने वाला सारा वाकया सुना दिया, जिसे सुनने के बाद वो बहुत गुस्से में आ गया था। अगर मुझे ये इल्म होता कि वो तुम्हारे अब्बा के दोस्त इस मकसद से आए हैं तो मैं उन्हें उसी वक्त सीधा कर देता, लेकिन मैं बहुत जल्दी में था, इसलिए चला गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। दुर्राब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, आज तुम काम पर नहीं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरी बात मान ली है। दुर्राब ने खुश होते हुए कहा, अगर अम्मा मुझे कहती तो मुझे उनके साथ जाना पड़ता, लेकिन आज वो खुद बहुत परेशान थी, इसलिए वो नहीं गई और मैं भी नहीं गई। मैंने संजीदा अंदाज से ना जाने क्या वजह बताई। मैंने घर के अखराजात के लिए तुम्हारी अम्मा को अच्छी खासी रकम दी है और अब कल सुबह मैं उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात भी कर लूंगा। उसने संजीदगी से कहा, अब्बा रात भर घर ना आए थे, सुबह हो चुकी थी, लेकिन अम्मा अभी भी बहुत परेशान और उदास दिखाई दे रही थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं अब्बा की बात कभी न मानूंगी, वो परेशान ना हो। मुझे तसल्ली देने के बजाय मेरे गले लगकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद ही अब्बा भी घर आ गए थे। मैं बहुत बेचैनी से दुर्राब का इंतजार कर रही थी। अब्बा को देखकर परेशान हो गई थी। अगर वो अब्बा की मौजूदगी में आ जाता तो घर में नया तमाशा शुरू हो जाता। शाम से कुछ पहले बस्ती की खातून आई जिसने शहर में एक अमीर शख्स की शादी के फंक्शन का जिक्र किया। अम्मी ने जल्दी से मुझे तैयार होने को कहा। मैं नहीं जाना चाहती थी और अब्बा भी उस वक्त घर पर मौजूद थे, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे अम्मा के साथ जाना पड़ा, जो एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें शादी का फंक्शन हो रहा था। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस औरतें, मर्द और बच्चे दिखाई दे रहे थे। हम एक कोने में जाकर बैठ गईं। दुल्हे की मां ने हमें गाना बजाने के लिए कहा तो हम सब ने खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर सबके कहने पर मैंने गाना शुरू किया तो हर शख्स मेरी तरफ मतवज्जे हो गया। मेरी आवाज ही बहुत खूबसूरत थी, जो एक बार सुनता था हमेशा के लिए दीवाना हो जाता था। मेरी आवाज का समा बन गया था। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी खातीन, मर्द और बच्चे जमा हो गए थे। दुल्हे की बहन ने मुझे फूलों के गजरे और जेवरात दिए, जिन्हें मैंने खुश दिली से कबूल करते हुए पहन लिया था। मेरे गाने पर अम्मा और बस्ती की दूसरी खातीन भी नाच रही थी। एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी अपने साथ नाचने के लिए कहने लगी। मैंने खूबसूरत फूलों का जेवर पहना हुआ था, जिससे मेरे हुस्न में मजीद इजाफा हो चुका था। शादी के फंक्शन में आए हुए मेहमान लड़के बहुत तवज्जो से मुझे देख रहे थे। एक बात पर मुझे हैरत हो रही थी कि अभी तक मुझे दुर्राब कहीं दिखाई न दिया था। अचानक ही पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हर तरफ से शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। अंधेरे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं घबरा गई। इससे पहले कि मैं किसी को अपनी मदद के लिए बुलाती, इंतहाई सर्द आवाज मेरे कानों से टकराई। शोर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने किसी फंक्शन पर नहीं जाना और ना ही गाना गाना है, लेकिन यहां पर तो तुमने नाचना भी शुरू कर दिया। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। दुर्राब की आवाज मैंने पहचान ली थी। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरे इर्द गिर्द शोर की आवाजें आना बंद हो गई हैं। खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई न दे रहा था। दुर्राब की गिरफ्त मेरी कलाई पर बहुत मजबूत थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी उंगलियां मेरी कलाई के अंदर उतर जाएंगी। अचानक ही मुझे अपने सर पर चोट महसूस हुई और फिर मुझे कुछ खबर न रही। मैं बेहोश हो गई थी। गहरी बेहोशी में जाने से पहले मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ समझ न आ रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ दिखाई न दे रहा था।
मेरे आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरे में ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन इस घुप अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई न दे रहा था। अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रोशनी हो गई है और मुझे सब दिखाई देने लगा। ये देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई कि मैं उस वक्त एक सुनसान वीरान जंगल में पड़ी हुई हूँ और मेरे पास उस वक्त कोई भी नहीं है। खुद को एक जंगल में पाकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। इधर उधर गर्दन घुमाकर दुर्राब को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कहीं दिखाई न दे रहा था। खौफ के मारे मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। मैं इस जंगल में ज्यादा दिन जिंदा न रह सकूंगी, बल्कि शायद आज की रात ही खौफ की वजह से मेरी जान निकल जाए। अपनी बेबसी को महसूस करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसी वक्त मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सर उठाकर देखा तो दुर्राब मेरे सामने खड़ा था। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? ये कौन सी जगह है? उसे अपने सामने देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ था, इसलिए जल्दी से पूछा, ये मेरी दुनिया है, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले आया हूँ। मेरे साथ ही जमीन पर बैठते हुए दुर्राब ने जवाब दिया। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहा था। ये कौन सी दुनिया है? ये तो सिर्फ जंगल है, कोई वीराना है। खुदा के लिए तो मुझे मुझे मेरे घर छोड़ाओ। अम्मा की ना जाने क्या हालत हो गई होगी। इधर उधर देखते हुए मैंने हैरत से कहा। उसकी मिन्नतें करने लगी कि मुझे अम्मा के पास छोड़ाए। अब तुम्हारा यहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया था कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम गैर मर्दों के सामने नाच गाना करो, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी थी। अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगी, कभी किसी इंसान को ना देखोगी। इंतहाई गुस्सीले लहजे से सजा सुनाते हुए दुर्राब ने कहा, तुम मेरे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी माँ एक बूढ़ी औरत है। अब्बा ने मुझे अम्मा के साथ घर वापस ना पाया तो वो अम्मा को जान से मार देंगे। तुम मेरे साथ इतना बुरा सुलूक कैसे कर सकते हो? इस जंगल में तो कभी कोई इंसान मुझे दिखाई दे ही नहीं सकता। बेबस निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए मैंने यकीन ना करने वाले अंदाज से कहा, तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप दोनों लालची हैं। जब तुम्हारी हर जरूरत घर में पूरी हो रही थी, फिर तुम्हारी माँ को भी घर बैठना चाहिए था, लेकिन उसे भी शायद घर घर जाकर नाचने की आदत पड़ चुकी थी। आराम से बैठकर खाना उसके लिए भी मुश्किल था। तंजिया लहजे से दुर्राब ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस जंगल में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो मुझे मेरी माँ के पास छोड़ाओ। उसके बदले हुए रवैये को देखकर मैंने डरते हुए कहा, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हें बाकी जिंदगी मेरे साथ ही गुजारनी है। मेरी मिन्नतों की और रोने की परवाह ना करते हुए फैसला कुन लहजे से दुर्राब ने कहा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बाप शहर का एक अमीर शख्स है, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन तुम तो मुझे झोंपड़ी से उठाकर जंगल में ले आए हो। मैंने कभी ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी ना किया था। मेरे माँ बाप का कोई आलीशान घर तो ना था, लेकिन सर छुपाने के लिए एक छत तो थी। तुम तो वो भी नहीं दे रहे और चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजार दूं। उसके गुस्से की परवाह न करते हुए मैंने भी इंतहाई गुस्से और संजीदगी से कहा, तुम्हें एक आलीशान घर चाहिए? आंखें बंद करो, अभी तुम्हें तुम्हारी पसंद के मुताबिक घर मिल जाएगा। मेरे तंज और गुस्से पर इंतहाई खूंखार निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए दुर्राब ने कहा। कुछ समझ न आने वाले अंदाज पर मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। आंखें बंद करो, मैंने तुमसे कहा है कि अपनी आंखें बंद करो। इंतहाई गुस्से से उसने कहा तो मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। अब अपनी आंखों को खोलो। चंद लम्हों बाद ही उसकी आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सब कुछ बदल चुका था। अब मैं किसी जंगल में नहीं बल्कि एक खूबसूरत घर में बैठी हुई थी। इंतहाई खौफजदा निगाहों से मैं दुर्राब की तरफ देखने लगी। जो कुछ हुआ था मुझे उस पर यकीन ना आ रहा था। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर दुर्राब ने कहा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? दुर्राब के मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने खौफजदा लहजे से पूछा, ये घर है, तुम्हारे लिए है। ये घर दुर्राब ने अपनी महबूबा को तोहफे में दिया है। अब तुम इसकी मालिकन हो। मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे से दुर्राब ने कहा। मैंने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो और ये सब क्या है? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? पलक झपकते ही तुम मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाओ। हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से मैंने पूछा, तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को क्यों नहीं दिखाई देता? संजीदगी से मेरी तरफ देखते हुए दुर्राब ने कहा, क्या मतलब है? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही।
مجھے اس بات کا علم نہیں کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو نظر آتے ہو۔ انکار میں سر ہلاتے ہوئے میں نے کہا، کیونکہ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اب تک تو تمہیں اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں۔ کسی انسان کے لیے شاید ایسا ممکن نہ ہو کہ وہ پلک جھپکتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے۔ زومانی لہجے سے دراب نے کہا، مجھے اب بھی اس کی بات پر کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ تم کھل کر بات کرو، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو زور سے دباتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا، آسان الفاظ میں تمہیں بتا دوں کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن ذات ہوں جو کہ تمہارے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر انتہائی پیار سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے دراب نے اظہار محبت کیا، لیکن اظہار محبت سے پہلے اس نے جو کچھ اپنے بارے میں انکشاف کیا تھا وہ سن کر تو میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں اور ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں جنزاد ہوں تو پھر کیا ہوا؟ تم بھی تو آدم زادی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دونوں الگ الگ مخلوقات ہیں، لیکن ہم دونوں کا رب ایک ہی ہے۔ اس دنیا میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی بستے ہیں، اتنا تو تم بھی جانتی ہوگی۔ میری حیرت بھری نظروں کو دیکھتے ہوئے دراب نے کہا، تم جنزاد ہو؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، بلکہ ان عام انسانوں کی طرح جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے انسان کو دھوکہ دینے سے بھی ڈرتے نہیں۔ انتہائی بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے میں نے کہا، مجھے اس کی حقیقت جان کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں بھی دل سے اسے چاہنے لگی تھی، لیکن اس کے دھوکے نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتا تھا، لیکن کبھی موقع ہی نہ ملا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہ دینا چاہتا تھا۔ شرمندہ لہجے سے دراب نے کہا، اگر تم مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیتے۔ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ تم بہت امیر باپ کے بیٹے ہو، جبکہ تمہاری حقیقت کچھ اور تھی۔ جن سے عشق کیا جاتا ہے یا محبت کی جاتی ہے انہیں دھوکے میں نہیں رکھا جاتا۔ میں نے تم سے اپنی اصلیت کبھی نہ چھپائی تھی، جو کچھ بھی تھی تمہارے سامنے ہی تھی۔ انتہائی دکھی لہجے سے میں نے کہا، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آج کے بعد زندگی میں کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ نہ بولوں گا۔ اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے دراب نے کہا، میں انسان ہوں، جنات کی دنیا میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ مجھے تو انسانوں ہی کی دنیا اچھی لگتی ہے۔ دراب کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے دکھ بھرے لہجے سے کہا، میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے دراب نے کہا، مجھے میرے ماں باپ اور بہن بھائی بہت عزیز ہیں۔ اگر تم مجھے ان سے دور رکھو گے، ان سے ملنے نہ دو گے تو شاید میرے دل سے تمہارے لیے وہ احترام اور محبت ختم ہو جائے جو اس وقت موجود ہے۔ تم نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اس کے لیے بھی میں تمہاری احسان مند ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب جذبات ماند پڑ جائیں گے، کیونکہ انسان انسانوں میں ہی رہ کر زندگی گزار سکتا ہے۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے، میں دل ہی دل میں اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ انسانی روپ میں مجھ سے ملتا ہے۔ اس کا حقیقی روپ بہت خوفناک ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ اور دھوئیں سے پیدا کیا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح خوبصورت نہیں ہوتے، بلکہ انتہائی خوفناک اور بدصورت ہوتے ہیں۔ اگر وہ مجھے اپنی خاندان میں لے جاتا تو میرے لیے ان کے درمیان میں زندہ رہنا ناممکن ہوتا، کیونکہ اس کے قبیلے کا ہر شخص مجھے انسان کے روپ میں نہیں دکھائی دے سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی خوف سے میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہوگا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، پھر تم بار بار ایسے کیوں کہتی ہو کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی؟ اب کی بار محبت بھری نظروں سے لیکن سخت لہجے سے دراب نے کہا، کیا تمہارے ماں باپ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ تم ایک جنزادی کو پسند کرتے ہو اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھا، نہیں، میرے والدین کو اس بات کا علم نہیں ہے اور میں کبھی انہیں اس بارے میں کچھ بتاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ انسان اور جنات آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ میرے بابا جو کہ قبیلے کے سردار ہیں، ان کے بھائی کی بیٹی میری بیوی ہے۔ اگر کسی کو بھی اس بات کا علم ہوا تو مجھے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ایک اور انکشاف اس نے کیا تھا جسے سنتے ہی میں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ تمہیں اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تم پہلے سے شادی شدہ تھے اور اب میری بھی زندگی برباد کر دینا چاہتے ہو۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے غصے سے کہا، تمہیں ہرگز بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم جنات 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مردوں کی ایک سے زیادہ شادیوں کو برا نہیں سمجھا جاتا، جیسا کہ آپ انسانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے میری بیوی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے غصیلے لہجے پر جلدی سے صفائی پیش کرتے ہوئے دراب نے کہا، تم مجھ سے انٹرویو لیے جا رہی ہو، اپنا گھر تو دیکھو۔ اتنا خوبصورت گھر تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ بات بدلنے کے لیے دراب نے میری توجہ گھر کی طرف مبذول کروا دی۔ گھر واقعی بہت خوبصورت تھا اور انتہائی خوبصورت اور قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ ایسا گھر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس گھر سے بہتر مجھے وہ جھونپڑی لگتی تھی جس میں اکثر بارش کا پانی بھی گھر کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ گھر بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ میرے لیے میرے ماں باپ کی جھونپڑی سب سے اچھی ہے، کیونکہ وہاں پر میرے ماں باپ اور بہن بھائی موجود ہیں۔ آس پاس میرے جیسے انسان موجود ہیں۔ یہاں پر تو میں تنہائی سے مر جاؤں گی۔ آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا، اچانک ہی میرے سامنے 2 عورتیں اور ایک مرد ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھتے ہی میری چیخ بلند ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی شکلیں انتہائی ڈراؤنی اور خوفناک تھیں۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر دراب بھی حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم کسی آدم زادی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے اور ہمیں اس بات کا علم نہ ہوگا؟ خوفناک شکل والے آدمی نے دراب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے پوچھا۔ یہ میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں، کسی کا پابند نہیں ہوں۔ اس لیے اگر میں کسی آدم زادی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہوں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سر جھکا کر انتہائی مؤدبانہ انداز سے دراب نے جواب دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری اس غلطی پر تمہیں کتنی سخت سزا دی جائے گی؟ تمہیں انسانوں سے دور رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن تم تو ایک آدم ذاتی سے شادی کرنے چلے ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ انسان اور جنات کبھی ایک نہیں ہو سکتے؟ اسی شخص نے انتہائی غصے سے کہا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن مجھے اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کر رہا ہوں۔ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہ انداز سے دراب نے کہا، تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قبیلے کے سردار کے بیٹے ہو، تمہیں کوئی سزا نہ دی جائے گی، لیکن تم یاد رکھنا کہ میں قبیلے کے سردار ہونے کی حیثیت سے کبھی اپنے بیٹے کی سزا معاف نہ کروں گا، بلکہ اسے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ خوفناک شکل والے آدمی نے انتہائی غصے سے کہا۔ اس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی، اس لڑکی کو اس کی دنیا میں چھوڑ کر آؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ساری زندگی سزا کاٹتے ہوئے ہی گزر جائے گی۔ اب کی بار خوفناک شکل والی عورت نے حکم دینے والے انداز سے دراب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ سب کو اعتراض کیا ہے؟ میں اس سے شادی کر رہا ہوں، باقی قبیلے کو کیا مسئلہ ہے؟ والدہ صاحبہ، میں آپ کی کسی بات پر انکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن معاف کیجیے گا، میں اس سلسلے میں بے بس ہوں۔ سر جھکا کر دراب نے کہا، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خوفناک شکل والے مرد اور عورت دراب کے والدین ہیں، جو اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تمہیں اپنے باپ کی سزا کا علم تو ہے نا، وہ تمہیں زندہ جلا دے گا، لیکن کبھی قبیلے کے رسم و رواج کی خلاف ورزی کرنے پر معاف نہ کرے گا۔ بیٹا، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آدم جنات کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس بچی کے غائب ہو جانے پر اگر اس کے والدین نے کسی عامل سے رابطہ کر لیا تو ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تمہاری بیوی ہر وقت تمہارے انتظار میں رہتی ہے، لیکن تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انتہائی خوفناک شکل والی عورت نے ممتا بھرے لہجے سے دراب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں خود بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ خدا کے لیے اس سے کہیں کہ میرے ماں باپ کے پاس مجھے چھوڑائے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے میں نے رو کر کہا، میں تمہیں آخری بار حکم دے رہا ہوں کہ اس لڑکی کو اس کے گھر پر چھوڑ کر آؤ۔ یہ دنیا اس کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ دراب کے باپ نے انتہائی غصے سے حکم دیتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دراب کو ان کا حکم ماننا پڑا۔ اگر تم ایک بار بھی یہ کہہ دیتی کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میں ہرگز برداشت کر لیتا۔ شکست خوردہ آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے دراب نے کہا، باتیں کرنا بند کرو اور اسے اس کی دنیا میں چھوڑ کر آؤ۔ دراب کے باپ نے غصے سے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو اور میرا ہاتھ تھام لو۔ میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دراب نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ سوچ کر کہ آج کے بعد میں دراب کو کبھی نہ دیکھ سکوں گی، میرے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے انہیں چھپانے کی کوشش نہ کی، جلدی سے آنکھیں بند کر کے دراب کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ایک جھٹکا محسوس ہوا تھا۔
اپنی آنکھیں کھولو اور ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ. میرے دل میں ہمیشہ تمہاری تصویر آباد رہے گی. اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنی جھونپڑی کے دروازے پر کھڑی تھی. اماں جھونپڑی کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی. مجھے دیکھتے ہی خوشی سے چہکنے لگی. انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے کھڑی ہوں. تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا اور پھر مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی. میں جانتی تھی کہ تمہارا باپ مجھے مار دے گا اگر تم نہ ملی. تو مجھے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اماں نے روتے ہوئے کہا، میں آپ کو سب بتا دوں گی کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. پہلے آپ رونا تو بند کریں. اماں کی آنکھ سے آئے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے کہا، ابا ابھی تک گھر واپس نہ آئے تھے، اس لیے انہیں کسی بات کی کوئی خبر نہ تھی. بستی کی خواتین جو کہ ہمارے ساتھ گئی ہوئی تھی میری گمشدگی پر اماں کے ساتھ مجھے تلاش کرتی رہیں اور پھر واپس آ گئیں، جبکہ اماں مجھے ادھر ہی تلاش کرنے میں مصروف رہیں اور پھر رات گئے مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی تھی. میں نے اماں کو سارا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی. اس بات پر خوش تھی کہ میں زندہ سلامت واپس لوٹ آئی ہوں. اب میرے سر پر افتخار کی تلوار لٹک رہی تھی، لیکن اماں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ چاہے انہیں اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا کیوں نہ پڑے، وہ افتخار کے ساتھ میری شادی نہ کریں گی. صبح سویرے جب ابا گھر واپس آئے تو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے. اماں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ افتخار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں. نہ جانے یہ خبر سن کر مجھے کیوں خوشی ہوئی تھی. مجھے افتخار کی اب کوئی فکر نہ رہی تھی. اماں نے دوسری بستی کے ایک نوجوان سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا. رشتہ طے ہونے کے موقع پر مجھے دراب کی یاد آئی تھی جسے میں نے سر جھٹک کر بھلانے کی کوشش کی تھی. مجھے امید تھی کہ جلد ہی میں اس کے شہر سے باہر نکل آؤں گی. میں بھی دل سے اسے چاہتی تھی، لیکن شاید ہم دونوں کبھی ایک نہ ہو سکتے تھے. دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.